بسم الله الرحمن الرحيم وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون۔ رب ذوالجلال اس بستی کی مثال بیان کرتے ہیں جو امن والی تھی، اطمینان والی تھی، جس میں رزق ہر طرف سے کھلا اچھا رزق آتا تھا، لیکن اس نے جب اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، اللہ تعالیٰ نے اسے بھوک اور خوف کا لباس چکھا دیا، لباس پہنا دیا، اس لیے جو وہ برے کام کرتے تھے ان کا نتیجہ دکھا دیا۔ دنیا میں انسان آزمائش اور امتحان کے لیے آیا ہے، لیکن انسان اپنے روزگار کاروبار میں، تعیش کے سامان میں، بیوی بچوں میں اس چیز میں پڑھ کر بھول جاتا ہے کہ میرے رب نے مجھے آزمائش کے لیے بھیجا ہے۔ ایک ہے مقصد زندگی، ایک ہے ضروریات زندگی، یہ دو چیزیں ہیں۔ زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، لیکن ضروریات زندگی رہنے کے لیے معمولی سا مکان ہونا، آنے جانے کے لیے کوئی سواری مل جائے، کھانے پینے کا ضروریات زندگی، کچھ نہ کچھ کھانے کو چیز مل جائے تاکہ زندگی باقی رہے، یہ ضروریات زندگی ہے۔ ایک انسان ضرورت کے مطابق کھاتا ہے، ایک بلا ضرورت دیگ گوشت کی کھا جاتا ہے۔ جو گوشت کی دیگ کھا رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے۔ ایک انسان نے اپنا مکان بنایا ہے رہنے کے لیے، ایک انسان نے کئی ایکڑوں میں اپنی کوٹھی بنائی ہے، وہ غلط ہے، وہ ضروریات زندگی نہیں ہے، وہ فالتو ہے، وہ غلط ہے۔ کہ رہنے کے لیے مکان عام آدمی کتنا بناتا ہے، بچوں کی تعداد کے مطابق کمرے ہوتے ہیں، 7 کچن ہو گیا، 7 ڈرائنگ روم ہو گیا، کہ بیٹھنے اٹھنے کے لیے زائد کمرہ بنا لیا۔ اسی طرح ایک ہم چائے پیتے ہیں، قہوہ پیتے ہیں، ایک بادشاہ لوگ بھی قہوہ پیتے ہیں جو لاکھوں روپے کا ایک کپ چائے کا ہوتا ہے، لاکھوں روپے کا ایک قہوے کا کپ ہوتا ہے، ہزاروں کا نہیں، لاکھوں کا۔ اب یہ ضروریات زندگی نہیں ہے، یہ فالتو چیز ہے، جس کا حساب دینا ہے، یہ ضروریات زندگی میں داخل نہیں ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں ضروریات زندگی کا ذمہ اٹھایا ہے، فالتو چیزوں کا ذمہ نہیں ہے۔ ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، ہر چیز کی روزی کا ذمہ دار اللہ تعالیٰ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کو روزی دینے والا ہے۔ کہ یہ ہمارا قرآن پاک پڑھنے کا مقصد، حدیث پڑھنے کا مقصد، جمعے کے دن مسائل سننے کا مقصد اس بات کو سمجھنا ہے کہ میری زندگی کا مقصد ہے اور ضروریات زندگی کیا ہے۔ ہم نے ٹوٹی لگانی ہے وضو کرنے کے لیے، نہانے کے لیے، ٹوٹی تو 100-150 کی آ جائے گی، چلو مہنگی لے لیں تو 300 کی 400-500 کی آ جائے گی۔
لیکن ایک کئی ہزار کی ٹوٹی ایک ہوتی ہے کہ ہاتھ نیچے کرو تو چل پڑی، پیچھے ہاتھ کرو بند ہوگی، وہ تماشا ہے۔ وہ ٹوٹی خراب ہو جائے تو اس کے ٹھیک کرنے پہ کئی ہزار لگتا ہے، ٹھیک کرنے پہ۔ اب یہ ضروریات زندگی نہیں ہے، وہ غلط چیز ہے، اس کا حساب دینا ہے، یہ ضروریات زندگی میں داخل نہیں ہے۔ کہ آج مسلمان یہ دیکھ کر کہ اگر اللہ نے حکمران بنا دیا ہے تو حکمران کا بھی امتحان ہے، ہمارا بھی امتحان ہے۔ ہمارا امتحان ہماری زندگی کے مطابق ہے، حکمران کا امتحان اس کے مطابق ہے۔ حکمران کا امتحان ہوتا ہے کہ پورے ملک میں ایک جانور بھی بھوکا مر گیا تو قیامت کے دن حکمران اس جانور کی وجہ سے جہنم میں چلا جائے گا کہ اس کا انتظام کیوں نہیں کیا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ آخری ٹائم ہے تو رو رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔ ساتھی کہہ رہے ہیں جی تم کتنے خوش نصیب ہو، مکہ میں تم نے کلمہ پڑھا تھا، اللہ کے نبی کا ہمیشہ ساتھ دیا ہے، بہت خوش نصیب ہو۔ فرمانے لگے بھی آخری آزمائش جو میری ہوئی ہے حکومت کے ذریعے، اس سے ڈر رہا ہوں کہ جہاں تک میری پہنچ تھی مدینہ میں گرد و نواح میں، یہ تو میں نے خیال رکھا ہے، کوشش کی ہے کہ ہر ایک کو اس کا حق ملے، ہر ایک کی ضرورت پوری ہو، لیکن جس جگہ میں دجلہ تک اراد تک ہر جگہ پہ خود نہیں جا سکا، وہاں پہ اگر ایک کتا بھوکا مر گیا تو پھر اس کا جواب میں کیسے دوں گا؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے ٹائم شہر میں گشت کیوں کرتے تھے؟ لوگوں کے حالات معلوم کرنے کے لیے، تاکہ پتہ چلے کہ کوئی تنگ دست مجبور تو نہیں ہے، کسی گھر سے کوئی آواز آ رہی ہے کوئی رونے کی، پریشانی کی، یا اپنی طور پہ کوئی اپنی باتیں کر رہا ہے کہ حکمران تمہارا خیال نہیں رکھتا۔ جس طرح مدینہ میں گھوم رہے تھے تو بچہ رو رہا ہے اور ماں اسے کہہ رہی ہے کہ عمر دی جان رو، جس نے یہ قانون بنایا ہے کہ جب بچہ روٹی کھائے گا شروع کرے گا تو پھر اس کا یہ وظیفہ ملنا ہے، روز کی جان کو۔ فوری صبح کو اعلان کر دیا کہ بھی جب بچہ پیدا ہوگا اسی وقت اس کا وظیفہ شروع ہو جائے گا، روٹی کھانے کی انتظار نہیں ہوگی۔ کہ میرے اس قانون کی وجہ سے کتنی مائیں پریشان ہوئی ہوں گی، کتنے بچے روئے ہوں گے، میرے قانون سے کتنے لوگوں کو نقصان پہنچا ہے۔ آج یہ سیلاب آیا ہے، ڈیم توڑ کر سیلاب آیا ہے، ڈیموں کو توڑ کر سیلاب آیا ہے نا۔ جب تک آگے ان بستی والوں کو نکالنے کا، لے جانے کا، الگ جگہ بسانے کا انتظام ہو نہیں جاتا، اتنی دیر ڈیم توڑنا جرم ہے، حکمران اس کے ذمہ دار ہیں، اس کے جواب دہ ہیں۔ جب تک اس آبادی کا انتظام نہیں کیا گیا، پانی کیوں توڑا؟ اسلامی قانون یہی ہے، اسلام میں یہی بات ہے کہ حکمران اس کا ذمہ دار ہے۔ یہ کیوں کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا بھی امتحان لیا ہے، ہم نے اپنے اختیارات کے مطابق ہم نے جواب دینا ہے، حکمرانوں نے اپنا جواب دینا ہے، ہر ایک انسان نے اپنا اپنا جواب دینا ہے۔ ایک آدمی کے ہاتھ میں گھر کی ذمہ داری آ جاتی ہے، وہ الگ اپنی جائیدادیں بنانا شروع کر دے کہ اسے الگ خفیہ جائیداد بنانا شروع کر دے تو قیامت کے دن وہ ذمہ دار ہے کہ یہ اس کی ذمہ داری بنی تھی کہ سارے گھر کو اس نے چلانا ہے، اس کا حصہ بھی اتنا ہی ہے جتنا دوسرے بھائیوں کا ہے، لیکن اس نے خفیہ اپنے لیے پیسے کیوں رکھے ہیں؟ اسی طرح کوئی لوگ
ان سیلاب زدگان کے لیے چندہ دیتے ہیں، وہ تنظیمیں جو چندہ اکٹھا کرتی ہیں، اس چندے سے کرایہ ٹرک کا کرایہ نہیں دے سکتے، کیونکہ جس نے دیا ہے اس نے کیا کہا تھا کہ یہ سیلاب زدگان کے لیے پیسے ہیں، اس نے یہ لفظ بولا ہے۔ جب اس نے یہ لفظ بول دیا تو یہ چندہ امانت ہے، وہ جو کچھ دیے ہے، روپیہ ہے، 10 ہے، آٹا ہے، دال ہے، بوتل ہے، پانی ہے، وہ ان کے نام پہ ملا، وہ وہیں جانا ہے۔ کرائے کے لیے کسی اور آدمی سے بات کریں کہ بھائی ٹرک کا کرایہ نہیں ہے، آپ کرایہ دے دیں، اسے کرایہ کا لفظ بولیں کہ اس کو کرایہ نہیں ہے، تم کرایہ دے دو۔ کہ جب کسی نے نامینیٹ ایک چیز دی ہے تو جس نام پہ دی ہے وہ وہیں لگنی ہے۔ آج ہم ان باتوں کو کچھ اہمیت نہیں دیتے، تو بھائی ہم نے ان سب چیزوں کا اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دینا ہے۔ مکہ والوں کو یہ گرفت کیوں ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے مکہ والوں کو اطمینان والی بستی بنایا تھا۔ شام میں جاتے، یمن میں جاتے تو لوگ اللہ کے گھر کے مجاور سمجھ کر کہ یہ مکہ والے آئے ہیں، سارے لوگ ان کا احترام کرتے، عزت کے ساتھ ان کا سودا ہوتا، عزت کے ساتھ رخصتی ہوتی، کوئی ان کی طرف غلط نگاہ سے دیکھتا نہیں تھا کہ یہ بیت اللہ کے متولی ہے۔ بھیا جب ہم نے نبی بھیجا، نبی نے اللہ کے دین کی دعوت دی ہے، انہوں نے اللہ کے نبی کو بھی تنگ کیا اور کلمہ پڑھنے والوں پر بھی ظلم کیا، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے پھر ان پر بھوک اور خوف کا لباس ڈال دیا۔ مکہ والوں پر اس قدر بھوک افلاس کے دن آئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا کی تھی کہ یا اللہ انہوں نے مجھے اتنا تنگ کر کے نکالا ہے، تو اے اللہ ان پر اسی طرح قحط ڈال جس طرح یوسف علیہ السلام کے دور میں تھا، اے اللہ ان پر بھی اسی طرح کا قحط ڈال دے۔ اتنا قحط پڑا کہ لوگ مرداروں کا گوشت کھانے لگے، جو کچھ باہر کھانے کی چیز ملتی ہے، گندی ہے، کیسی ہے، ہر چیز کو کھا جاتے، اور ہر طرف دھواں نظر آتا کہ نظریں چند ہو گئی، نظر کچھ آتا نہیں، دھواں دھواں محسوس ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین کی مخالفت کی وجہ سے یہ ان پر عذاب ڈالا تھا۔ جیسے میں نے پہلے کہہ دیا کہ حکمرانوں کو انہوں نے اپنا جواب دینا ہے۔ اب ہم پر بھی ایسے حالات کیوں آتے ہیں کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے دین کی پرواہ نہیں کرتے، زندگی اپنی مرضی کی گزارتے ہیں۔ مساجد میں نماز کے ٹائم پہ کتنے نمازی ہوتے ہیں، کتنے فیصد مسلمان ہیں جو مسلمان ہونے کے باوجود اللہ کے گھر میں نہیں آتے، نماز نہیں پڑھتے، اللہ کے دین کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے دکان پہ لکھا ہوتا ہے رزق حلال کی تلاش کرنا عین عبادت ہے۔ جو نماز کے ٹائم پہ کاروبار کر رہے، دکان کھلی ہے، وہ روزی تلاش کرنا عین کفر ہے۔ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، کہ اللہ نے حکم دے دیا نا بھی اللہ کی طرف سے اعلان ہوا ہے مسجد میں آ جاؤ، تو تم چھوڑ کر نہیں آئے تو یہ عین عبادت نہیں، عین کفر ہے کہ اللہ کی آواز کا انکار کیا ہے نا۔ کہ دین کی پرواہ نہیں، اپنی طرف سے من گھڑت باتیں لکھ لینا۔ بہت سے ایسے دکاندار دیکھے ہیں جن بھائیوں نے اس بات کو اہمیت دی کہ دکان نماز کے ٹائم پہ فوراً دکان بند کر دینا۔ اللہ تعالیٰ ان کی دکان میں اتنے گاہک بھیجتے ہیں کہ وہ غریب آدمی چند دنوں میں امیر ہو جاتا ہے، اس کے اچھی چیز دینے سے، جھوٹ سے پرہیز کرنے سے، اچھا کاروبار کرنے سے، نماز کے ٹائم نماز کے لیے جانے سے اللہ تعالیٰ اس میں برکت کر دیتے ہیں۔
اور جو نماز کے ٹائم بھی دکانداری کرتے ہیں، ان کا گاہک نماز کے ٹائم پہ آئے گا، آگے پیچھے گاہک ہی نہیں آئے گا۔ اس نے نماز کے ٹائم نہیں جانا نا، تو اس کا گاہک ایک آدھ آنا، وہ نماز کے ٹائم ہی آنا۔ کہ رب ذوالجلال انسان کو دنیا میں آزما رہے ہیں۔ ایک جنات تھے، ایک فرشتے ہیں، ایک انسان ہے، تین قسم کی مخلوق ہے نا اللہ کی بات کے لیے۔ فرشتے صرف عبادت کرتے ہیں، ان میں کھانا پینا یہ ضروریات زندگی یہ ان کے پاس ان کے ہاں نہیں ہے، وہ صرف عبادت ذکر ہی کرتے ہیں۔ جنات ہماری طرح کی ایک مخلوق ہے، لیکن ان میں شر کا پہلو زیادہ ہے، برائی ان میں زیادہ ہے۔ اب انسان کی بھی آزمائش ہے، انسان بھی اسی کے لیے پیدا ہوا ہے۔ انسان کو یہ ضروریات زندگی زمین کی یہ چیزیں پیدا کی گئی ہیں کہ ان کو اپنی ضرورت کے مطابق استعمال کرنا ہے، باقی کا جمع کھاتا نہیں بنانا۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے پاس دودھ کے جانور زیادہ ہیں، اونٹنیاں زیادہ ہیں، وہ ایک اونٹنی ایک ڈاچی کسی غریب گھر کو دے دیں کہ بھائی تم اس کا دودھ پی لو، جب یہ دودھ چھوڑ دے گی تو میرے گھر میں واپس کر دینا۔ ایک ہی بکریاں زیادہ ہیں تو ایک دودھ والی بکری کسی غریب کو دے دو کہ بھئی جب تک دودھ دے رہی ہے تم اس کا دودھ لو، بعد میں واپس کر دو۔ ایک آدمی کی زمین زیادہ ہے تو کچھ ایکڑ کسی غریب کو دے دے کہ بھئی تم بھی اپنی کاشتکاری کے لیے یہ لے لو۔ یہ حدیث میں ہے۔ میں اور کچھ نہیں تو ہفتے میں، چونکہ اونٹ جو ہے یہ ہفتے میں ایک دن پانی پلانے کے لوگ لے جاتے تھے، میں جس دن تم پانی پلانے کے لیے گھاٹ پہ لے جاتے ہو تو اس دن کا دودھ تم نے وہاں پہ دھو کر لوگوں میں تقسیم کر دینا ہے، گھر میں دودھ نہیں لانا۔ اس دن کا دودھ تم نے وہاں غریبوں میں تقسیم کر دینا۔ بے شک تھوڑا سا ڈیلی جانوروں کے دودھ کا صدقہ دے دے یا ایک دن کا سارے جانوروں کا صدقہ دے دے۔ حدیث میں یہ جانور کے دودھ کا صدقہ یہ جانوروں کا صدقہ ہوتا ہے۔ ہم پیسے کی طرف دیکھتے ہیں کہ سارا بیچ کر پیسہ اتنا آ جائے گا، تو بھئی اگر سارا پیسہ جانوروں کے علاج پہ لگ جائے تو پھر ایسا نہیں ہوتا کہ پیسہ آتا ہے لگنے کا پتہ نہیں چلتا لگ کدھر گئے، کہ ہم نے اپنے یہ حقوق ادا نہیں کیے، خالی اپنی زندگی کو کھانے پینے اور تعیش پہ لگانے کو ہم سمجھتے ہیں کہ میں بس اپنے گزارا بڑی مشکل چل رہا ہے۔ حقوق العباد بھی ادا کرنا، اللہ کے حقوق کو بھی ادا کرنا، رب ذوالجلال ان سے ہمیں آزما رہے ہیں کہ کیا ہم اس امتحان میں اللہ تعالیٰ کے حقوق کو ادا کرنے میں اور مخلوق کے حقوق کو ادا کرنے میں دونوں میدانوں میں ہم کامیاب ہیں۔ جو کوئی آدمی جس انداز میں کسی پہ ظلم کرے گا اس کے ہاں اس پر بھی اسی انداز میں بعد میں ظلم ہوگا۔ مت سمجھے کہ میرے پاس مسائل بہت ہیں مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اس پر بھی ایک دن وہ آ جائے گا۔ ظلم کا بدلہ لینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ فرعون نے بنی اسرائیل کے بچے قتل کیے تھے، بچوں کو قتل کیا کہ موسیٰ علیہ السلام پیدا نہ ہو جائیں، لیکن ایک دن فرعون خود اور اس کے سارے نوجوان سارے سمندر میں غرق ہوئے تھے کہ ساری نسل غرق ہو گئی۔ اللہ نے کیا نا کہ اللہ تعالیٰ پھر انتقام کے ٹائم جس طرح ظلم کیا اسی طرح بدلہ بھی دلاتے ہیں۔ کوئی مانگنے والا آیا، اس کی ٹانگ کو کوئی درد تھی یا کوئی تکلیف تھی، لنگڑا رہا تھا، ہاتھ میں سوٹی پکڑی ہوئی تھی۔ کوئی آدمی بڑا آدمی تھا، اس نے دیکھا، اس نے سمجھا شاید یہ مکر کر رہا ہے، اس نے اس کی ٹانگ کو کھینچا، دھکے دیے کہ شرم نہیں آتی، جوان ہے تو انہیں مانگنے کے لیے نکل آتے ہو۔ یہ آنکھوں دیکھا واقعہ ہے۔ اس نوجوان کو دھکا دینے والے کو
مہینہ بھر اس کی اپنی ٹانگ کو درد رہی ہے۔ پھر اس نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، غلطی لگ گئی ہے۔ پھر اللہ نے ٹھیک کر دیا کہ بھائی کبھی نہ سمجھے کہ مجھ میں طاقت زیادہ ہے، کو پوچھنے والا نہیں، پوچھنے والا آسمانوں پہ ہے۔ اللہ اکبر۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن ولده شيئا ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور۔ میں لوگوں اللہ سے ڈر جاؤ، اپنے رب سے ڈر جاؤ۔ اس دن سے ڈرو جس دن باپ بیٹے کے کام نہیں آ سکے گا۔ آج بیٹے کو تکلیف پہنچتی ہے تو باپ اس کے پیچھے مر جاتا ہے، آیا جب وہ دن آئے گا تو باپ کام نہیں آ سکے گا، اور بیٹا اپنے باپ کے کام نہیں آ سکے گا۔ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِ شَيْئًا، اور نہ بیٹا اپنے باپ کے کام آ سکے گا۔ اللہ کا یہ وعدہ سچ ہے، تمہیں یہ دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے۔ دنیا کی زندگی کو، استعائش کو، زیبائش کو دیکھ کر دھوکے میں نہ پڑنا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں دھوکے میں نہ رہنا۔ لا یغرنکم باللہ الغرور۔ اس کے لیے بعض لوگ مثالیں بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں، پر اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالیں گے؟ تبھی قرآن پاک کس نے بھیجا ہے؟ انبیاء کو کس نے بھیجا ہے؟ قرآن پاک میں پڑھ کر دیکھیں، قرآن پاک میں گناہوں کی سزا لکھی ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے، اسی لیے تو نبیوں کو بھیجا ہے۔ رب ذوالجلال رحمان ہے، رحیم ہے، اسی لیے تو دین کی دعوت ہر بندے تک پہنچانے کے وسائل پیدا کیے ہیں۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے ہم تک اپنی آواز کو پہنچا دیا ہے، اپنے دین کی باتیں ہر طرح سے ہمیں پہنچ گئی ہیں۔ ہر زبان میں قرآن و حدیث کی ٹرانسلیشن ہو چکی ہے۔ نیٹ کے ذریعے آج کے دور میں ہر بندے تک یہ آواز جا رہی ہے۔ پھر یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے اپنی باتیں ہم تک پہنچا دی ہیں، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اب عمل کریں گے تو پھر رب ذوالجلال اس عمل کو قبول کر کے جنت میں اتنے بڑے مکانات دیں گے، اتنی زیادہ نعمتیں دیں گے کہ ہمارے عمل اس کے مقابلہ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ انعامات کر کے اتنی بڑی جنت دینا یہ اللہ کی رحمت ہے۔ وہ ہمارے عمل تو اس کے مطابق نہیں ہے، وہ اللہ کی رحمت سے ملنا ہے۔ لیکن اپنے آپ کو اللہ کی رحمت وصول کرنے کے قابل بنانا۔ کیا میں اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کے قابل ہوں؟ اللہ اکبر۔ بھائیو، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کتنی قوموں پہ عذاب آئے ہیں، بہت سی قومیں تباہ ہوئی ہیں۔ قوم عاد، ہود علیہ السلام ان کی طرف بھیجے گئے، انہوں نے جب دین کی باتوں کی پرواہ نہیں کی، کتنے قداور جوان تھے، لیکن اللہ نے کیسے تباہ کر دیا۔ قوم سمود جو پہاڑوں میں مکان بناتے تھے، کیسے اللہ نے تباہ کیے۔ لیکن آج تک عبرت کا نشان بنانے کے لیے مدائن صالح، وہ آج بھی وہ پہاڑ اسی طرح ہی ہے۔ اس کے پاس شہر ہے الاولا شہر ہے، وہاں پہ مدائن صالح میں آبادی نہیں، عذاب شدہ جگہ پہ آبادی نہیں کرنی چاہیے، جائز نہیں ہے۔ اس کے قریب شہر الاولا ہے، تو اسی طرح وہ پہاڑ اسی طرح ہے جس طرح ان لوگوں نے گھڑ کر بنائے تھے، اسی طرح آج بھی ہے۔ وہ عبرت کے لیے اللہ نے اسی طرح چھوڑ دی ہے کہ کتنی بڑی قومیں، پہاڑ میں ایک ایک کمرہ ہوتا تھا ہر ایک گھر کا، ہر گھر نے اپنا، جس طرح یہ کمرہ ہے ایسے ایک کمرہ پہاڑ کے اندر بنایا ہے۔ اصل رہائش ان کی باہر ہوتی تھی، کہ باہر بہترین کوٹھیاں ہوتی تھی، پتھروں کے مکان بنتے تھے، وہ بھی ہم نے ان کی بنیادیں دیکھی ہیں کہ جب کوئی زلزلہ آئے، آندھی آئے، ایسے کو طوفان آئے، تو اس کے لیے وہ پہاڑ والا کمرہ ہوتا تھا کہ جلدی سے ہم پہاڑ والے کمرے میں چلے جائیں گے، پھر کیا ہوگا،
یہ ان کا نظریہ تھا کہ پہاڑ والے کمرے میں تو کچھ نہیں نہ ہونا، ذرا کوئی موسم کی خرابی ہوئی سارے اکٹھے ہو کر پہاڑ والے کمرے میں چلے گئے۔ رب ذوالجلال بتاتے کہ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ کس انداز میں اللہ کا عذاب آ جائے ہم سوچ نہیں سکتے۔ اگر ہم کوئی آدمی لکڑی کا مکان بناتا ہے کہ زلزلے سے نقصان نہیں ہوگا، اور بھائی اللہ کے عذاب کئی شکلوں میں آتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ لکڑی کے مکانوں کو سب کو آگ لگا دے تو پھر جس طرح ہماری سوچ ہوگی اسی کے الٹ اسی انداز میں پھر عذاب اسی عجیب انداز میں آئے گا۔ عذابوں سے بچنے کے لیے صرف توبہ ہے۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاسِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ میں قوم عاد، قوم ثمود، قوم نوح، قوم شعیب، قوم لوط، فرعون اور اس کی قوم، سب کو ہم نے غرق کر دیا۔ ہر ایک اپنے گناہوں کی وجہ سے تباہ ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہ اصل میں جس طرح انسان گناہ کرتا ہے ان گناہوں کے اثرات کی وجہ سے بیماریاں بنتی ہیں۔ بجائے دوائیاں زیادہ کھانے کے بیماری آئی ہے، اس کی دو وجہ ہو سکتی ہیں، یا اللہ کی آزمائش ہے یا گناہ کے اثرات ہیں، دو باتیں ہیں۔ اس کے لیے دعا کرنا کہ یا اللہ اگر میرے گناہ کی وجہ سے یہ اثرات ہیں تو یا اللہ میرا گناہ معاف کر دے، اللہ سے توبہ کرنا۔ یا اللہ اگر یہ تیری آزمائش ہے تو یا اللہ میں آزمائشوں کے قابل نہیں ہوں، یا اللہ مجھے معاف کرنا، مجھے دین پہ قائم رکھنا، یا اللہ اچھی موت دینا، لیکن یا اللہ میری ہمت سے زیادہ آزمانا نہیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ دو ہی باتیں ہیں، یا وہ دین پہ ثابت قدمی کی آزمائش ہوتی ہے یا وہ گناہ کی وجہ سے بیماری بنتی ہے۔ جب بھی کوئی تکلیف آئے تجربہ کر کے دو کام کا شروع کرتے ہیں تو انشاءاللہ چند دن میں آپ کی صحت ٹھیک ہو جائے گی۔ اگر گناہ ہے تو معافی مل جائے گی، اگر آزمائش ہے تو رب ذوالجلال اس میں ثابت قدم کر دیں گے۔ اسی میں انسان متزلزل ہو کر، کئی لوگ عیسائیوں کے پاس دم کروانے جاتے ہیں، کوئی ہندوؤں کے پاس جاتے ہیں، کوئی سکھوں کے پاس جاتے ہیں، کیا کہ اپنے آپ پہ یقین نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ کرتا ہے، اللہ پہ یقین نہیں ہے۔ بھائی جتنا اللہ تعالیٰ پہ یقین کریں گے کہ اللہ نے سارے کام کرنے ہیں، یہ میری غلطی ہے، یہ میرے گناہ، میری غلطی سے ایسے ہوا ہے۔ اور بھائی اس صحابہ کرام نے جنگ احد میں تھوڑی سی غلطی کی تھی نا تو اللہ نے ان کو وہاں پہ سزا دے دی ہے۔ جنگ حنین میں ایک زبان سے غلط جملہ نکلا ہے تو وہاں اللہ نے سزا دے دی ہے۔ تو ہم کیسے ہیں کہ ہم کہیں بھی میں گناہ بھی کرتا رہوں پھر اللہ کی پکڑ بھی نہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب یہ واقعہ صحابہ سے بھی ہوئے ہیں تو ہم پھر کیوں کہتے ہیں کہ مجھے پکڑ نہیں آ سکتی؟ یہ جو کچھ ہمارے حالات ہیں ہمارے گناہوں سے ہوتا ہے۔ اگر ہم اطمینان چاہتے ہیں، اگر ہم امن چاہتے ہیں، جس طرح مکہ والوں کو اللہ نے اطمینان اور امن دیا تھا تو ان پر بھی یہی کہا کہ تم اللہ کے دین پر عمل کرو تو امن و اطمینان اسی طرح قائم ہوگا۔ جب اللہ تعالیٰ نے مکہ کو فتح کر دیا، سارے مسلمان ہو گئے، سارے نیک بن گئے، تو آج تک اس شہر میں امن اور اطمینان ہے کہ نہیں؟ اللہ کی نعمت تو دوبارہ لوٹی ہیں کہ نہیں؟ ہم اللہ کے دین کی طرف اہل مکہ لوٹے تو اللہ نے نعمتیں واپس کر دی، امن دوبارہ دے دیا، ہر چیز عطا کر دی۔ جب گناہوں کی کثرت ہوگی تو دوبارہ حالات پھر بگڑ جائیں گے، جس طرح آج کے دور میں مسلمانوں میں گناہوں کی کثرت ہو رہی ہے تو دوبارہ حالات بھی بگڑتے جا رہے ہیں۔ یہ ہمارے گناہوں سے ہوتا ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جس طرح یونس علیہ السلام نے اپنی جگہ پر اپنی غلطی کا اقرار کیا،
قوم ساری نے اپنے گناہ کا وہاں پہ اقرار کیا، اللہ نے نبی کو مچھلی کے پیٹ سے نکال دیا، قوم پر آیا ہوا عذاب جو سامنے آنکھوں کے نظر آ رہا تھا کہ یہ عذاب ہے جو ابھی چلنے والا ہے، ابھی شروع ہونے والا ہے، اللہ نے اس کو عذاب کو وہیں سے واپس کر دیا۔ میرا کبھی کسی قوم کے ساتھ یہ نہیں ہوا سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے، کیونکہ انہوں نے موقع پہ فوری توبہ کی ہے۔ آج اگر ہم بھی چاہتے ہیں ہمارا ملک صحیح چلے تو پھر حکمرانوں کو، لوگوں کو کہنے کے بجائے پہلے اپنی اصلاح کریں کہ میں ٹھیک ہو جاؤں، میرا گھر ٹھیک ہو جائے، میری اولاد ٹھیک ہو جائے، ہم کسی سے زیادتی نہ کریں، ہم اللہ کی عبادت کرنے والے بن جائیں، رو رو کر رب کے سامنے دعا کرنی شروع کر دیں، پھر دیکھنا فوری گھر کے اسی آپ کے نماز پڑھتے ہوئے سلام پھیرنے سے پہلے آپ کے گھر کے حالات میں آپ کو اطمینان نظر آئے گا، دل میں سکون، آپ کو وہاں پہ نماز کے دوران دل میں سکون آنا آپ کو شروع ہو جائے گا، آپ سمجھ لیں گے کہ اب رب کی رحمت مجھ پر آ گئی ہے، نماز پڑھنے کے دوران آپ کو سکون شروع ہو جائے گا۔ انہوں نے مجھ سے معافی مانگی، میں نے معافی دے دی، لیکن لوگ معافی مانگتے نہیں ہیں۔ بھائیو، چاتر چلاک نہیں بننا چاہیے کہ اللہ کی نافرمانی بھی کرنا اور پھر آیتیں غلط استعمال کر کے اپنے کہنا مجھے کون ہے، میں تو بالکل پاک صاف ہوں۔ بھائیو، انبیاء نے معافیاں مانگی ہیں، صحابہ نے معافیاں مانگی ہیں، اور ہم اپنی صفائی دے رہے ہیں کہ میں گنہگار ہوں، ہے ہی نہیں۔ اللہ اکبر، یہ سارے حالات ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہیں۔ بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن آدمی کتنا خوش نصیب ہے کہ اگر اس کو بھلائی پہنچتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اگر اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے، اس کے لیے اچھے حالات پہنچنا بھی بہتر بن کے کہ اللہ کا شکر ادا کیا، تکلیف پہنچی صبر کیا، وہ بھی اس کے لیے بہتر ہو گیا۔ جس طرح 3 آدمی معروف واقعہ ہے، کوڑا، نابینا اور گنجا، تینوں کو اللہ نے شفا بھی دی، مال بھی دیا۔ جب تینوں نے آگے مال پر اکڑ گئے، 2 اکڑ گئے، تیسرے نے اللہ کو یاد رکھا، نابینے نے بکری صدقہ دے دی، دوسرے اکڑ گئے، اللہ نے دوبارہ ان کو پہلی حالت میں لوٹا دیا، بیماری بھی وہی شروع ہو گئی اور مال بھی سارا مر گیا۔ ایسے یہ آزمائشیں دنیا میں ہر جگہ پہ ہو جاتی ہے کہ رب ذوالجلال کسی وقت ایک آدمی کو مالا نعمتوں سے مالا مال کر دیتے ہیں، جب وہ سمجھتا ہے کہ میں نے اپنی ہوشیاری چلا کے اس ذہانت سے کمایا ہے، جس طرح قارون کہتا تھا، تو پھر رب ذوالجلال اس کو الٹ کر دیتے ہیں کہ تو اپنے آپ کو ذہین سمجھ رہا ہے، یہ تو اللہ نے دیا تھا، تو اپنے آپ کو ذہین سمجھتا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرنا کہ یا اللہ میں اس قابل نہیں ہوں، یہ تیرا انعام ہے، میں اس قابل نہیں ہوں، تیرا انعام ہے مجھ پر، اس لیے اللہ تیرے بندوں کو میں کبھی واپس نہیں کروں گا۔ تو رب ذوالجلال پھر نعمتوں کو زیادہ کریں گے، وَلَا إِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر ادا کرو میں زیادہ دے دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کا زیادہ دینے کا وعدہ بھی ہے کہ اس میں کمی بھی نہیں آئے گی۔ اس لیے آج کے حالات میں ملک کی اصلاح کے لیے، گھر کی اصلاح کے لیے آخری رزلٹ یہی ہے کہ ایک تو ہم گناہوں سے توبہ کریں، دوسرا اللہ کی راہ میں کوئی مستحق آدمی نظر آتا ہے تو کبھی کسی کو خالی ہاتھ نہ لوٹائیں، کچھ نہ کچھ دے دیں، خصوصاً آپ کے گرد و نواح محلہ میں جن کو آپ جانتے ہیں، اصل مستحقین آپ کے محلہ کے لوگ ہیں جن کو آپ جانتے ہیں، وہاں پہ دینا تاکہ آپ کا سرمایہ صحیح جگہ پہ صرف ہو اور مستحق لوگوں پر خرچ ہو۔ اگر نیک نمازی گھرانہ ملتا ہے تو یہ سب سے افضل ہے کہ آپ کا کھایا ہوا روزی ایک نمازی اور نیک آدمی کو ملی ہے۔ جتنا آپ ان باتوں کو احتیاط سے خرچ کریں گے اتنا ہی تمہارے کاروبار میں نعمتوں میں برکت زیادہ ہوگی۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق دے، والحمدللہ رب العالمین۔